بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک اور میرے ساتھ وحید اختر چودھری صاحب۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جنگلات کی کمی کے حوالے سے۔ اگر ہم ماحولیاتی نظام کی بات کریں تو ماحولیات میں جنگلات کا بہت اہم عمل دخل ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جنگلات میں مسلسل کمی باقی ہوتی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 25% جنگلات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں تقریباً 5% سے کچھ زائد جنگلات موجود ہیں، اور گزشتہ 20 سالوں میں اس میں تقریباً جو ہے وہ 20% کمی باقی ہوئی ہے۔ 11,000 ہیکٹر رقبہ جو ہے جنگلات کا ہمارا کم ہوا ہے۔ ایک ہیکٹر جو ہے وہ تقریباً 2.45 جو ہے 2.45 ایکڑ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جنگلات میں بڑی تیزی کے ساتھ کمی واقع ہو رہی ہے، جس سے نہ صرف ہمارا ایکو سسٹم متاثر ہو رہا ہے بلکہ ہمارا ماحول بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ جنگلات میں کمی کیوں واقع ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس پر ہماری حکومتوں کی ایفرٹ کیا ہے؟ اگر جب کچھ سالوں سے حکومتیں اس پہ ایفرٹ کر رہی ہیں لیکن وہ ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آتی۔ اگر ہم چھوٹی سی ایک مثال دیں تو گزشتہ سال جو ہے نا جنگ میں ایک پارک کا افتتاح کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی کلپ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے نا سینکڑوں ہی ہیں، میرے خیال میں سینکڑوں کی تعداد میں پودے لگائے گئے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ لیں آپ، ایک سال میں ان پہ کیا توجہ دی گئی ہے۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے چودھری وحید اختر صاحب سے۔ چودھری صاحب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ سر جنگلات ماحول پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل اور ہمارا اس زمین کا ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں سے کافی متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہ وہ توجہ یقینی طور پہ حکومتیں اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اقدامات مناسب ہیں، اور کیا ایسی وجوہات ہیں؟ پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنگلات جو ہے نا وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ملک صاحب، سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی حالات کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہاں ہو جی، رہا ہے، موسمی تبدیلی بہت متاثر ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ہمارے ہاں جنگلات کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اب کیوں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو چند ایک وجوہات ہے مین اس میں بات کرتا ہوں۔ سب سے بڑا ہے کہ آبادی میں اضافہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے سویلائزیشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کالونیز بنیں گی، اس کے لیے گھر بنیں گے، آبادی بڑھیں گی، ٹاؤنز بنیں گے۔ اب اس کو جگہ کے لیے جگہ چاہیے، سویلائزیشن ہوگی، آبادی بڑھے گی، اب اس کو جو جنگلات ہیں اس کو کاٹنا پڑے گا۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگلات کی کمی جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اس کاٹنے کے مقابلے میں نئے جنگلات نہیں لگائے جا رہے۔ ایک سروے کے مطابق کسی بھی ملک کی آبادی کے مطابق، جو رقبے کے مطابق جو ہے، کم سے کم اس کا جو 25 سے 30% رقبہ ہے اس پہ جنگلات ہونے چاہیے، درخت ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اس میں درخت بہت مختلف قسم کے درخت ہیں جو ہمارے ماحول کے لیے بہتر ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم الگ سے ایک بات کریں گے۔ پہلے جب ہم بات کی تھی آپ کو بنیادی طور پہ آج ہم دیکھیں گے کہ جنگلات میں کمی کیوں واقع ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اچھا، اس میں ایک تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو موسمی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سارے مطلب فلڈ ہیں، آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اندھیری طوفان آ رہے ہیں، ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، ژالہ باری ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں سے ہمارے ایسے شہروں میں ژالہ باری ہوئی ہے کبھی یہاں سوچا بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے بھی جنگلات جو ہیں بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں۔ اب اس کو دوبارہ اگنے میں وہ بڑے ٹائم لگ رہا ہے، اگ نہیں رہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو جنگلات لگائے جاتے ہیں وہ ایسے جنگلات ہیں جو ہمارے دیسی پودے نہیں ہیں، باہر کے جنگلات ہیں۔ اگر وہ پودا ایک دفعہ لگ کے تباہ ہو گیا ہے، کسی وجہ سے سوکھ گیا ہے، ٹمپریچر کی وجہ سے سوکھ گیا ہے، یا بارش کی وجہ سے یا فلڈ کی وجہ سے، تو وہ دوبارہ اگے گا نہیں۔ دیسی پودے کا یہ تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ ختم ہو گیا تو دوبارہ وہ کہیں بھی اگر ہے تو وہ دوبارہ وہ اگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بڑی وجہ ہے۔ دوسری ہے پانی کی، زمین کے پانی کی کمی کی وجہ۔ ہمارے یہاں سے بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارا جو زمینی پانی ہے اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، پانی ہمارے ہاں کمی ہوتے جا رہے ہیں، فلڈ دریاؤں میں ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، گلیشیئر جو ہے ہمارے پگھلتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس نہریں نہیں ہیں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے۔ ہمارا ہزاروں لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی جو ہے ہر سال سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور پہ آج جنگلات کی کمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو جنگلات کی کٹائی بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں، KPK میں، اور اس طرح پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں جنگلات کو کاٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹمبر مافیا جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے، بہت سارے جنگلات ہیں جو کاٹ دیے جاتے ہیں،
اور اس کی جو ہے نا میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ پوچھ پڑتی نہیں ہے، پنجابی میں کیسے کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو یہ ٹمبر مافیا کا کتنا کردار سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں ایک ٹمبر مافیا بھی ہے، اور دوسرا ایک جو دوسری وجہ ہے وہ ایندھن کی کمی ہے. ان علاقوں میں ہمارے پاس دوسرے ذرائع نہیں ہیں لکڑی کے علاوہ، جلانے کے علاوہ، نہ گیسز ہے نہ بجلی ہے. وہاں لکڑی جلانے کا جو رواج ہے نا جی وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں ابھی تک کوئی گیس یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہنچی نہیں ہیں، اس کا متبادل جو ہے وہ پہنچا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لکڑی کاٹی جاتی ہے اور بطور ایندھن استعمال کی جاتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ٹمبر مافیا ہے، وہاں KPK میں بدقسمتی سے، کیونکہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو نوازا ہے، بہت زیادہ بہت اچھی قیمتی لکڑی کے جنگلات تھے، تو وہ ٹمبر مافیا کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے، جو بھی حکومت آئی ہے کہ اس کے ساتھ مل کر اسے اٹھا کر بیرون ملک اور اندرون ملک جو ہے پورے پاکستان میں فرنیچر کے لیے، گھروں کے استعمال کے لیے بیچا جائے. اس لیے ٹمبر مافیا جو ہے ہمیشہ طاقتور رہا ہے، اس کو قابو کرنے میں ہر حکومت ناکام رہی ہے، اور وہ بے تحاشا جنگل جو ہے وہ کاٹ کر پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جو صاحب جس طرح معصوم سوسائٹیاں بہت ساری ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جو سوسائٹی ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سوسائٹی بنتی چلی جا رہی ہے. وہاں پہ جو زرعی رقبہ ہوتا ہے یا ہمارے جنگلات ہوتے ہیں یا درخت ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو لیکن کیا اس طرح کا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ بھئی جتنا کاٹا جائے گا اتنا لگایا بھی جائے گا؟ تو اس حوالے سے بھی کیا ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل قانون ہے. جب آپ کسی NOC کے لیے اپلائی کرتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، تو جو زرعی رقبہ ہے یا اس میں جنگلات ہیں اس کو رہائشی کے رقبے میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک فیس مقرر کی ہوئی ہے، اسے کنورٹیشن فیس کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ 10-12 شرائط ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کتنے درخت کاٹے ہیں، مطلب فرض کیا اگر 100 درخت کاٹے ہیں تو آپ نے 300 درخت لگانے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر مطلب آپ نے 500 پلاٹ کاٹے ہیں تو 500 بدلے میں 1500 لگانے ہیں. آپ نے 500 پلاٹ کی جگہ پر 1500 درخت لگانے ہیں، چاہے وہ ہر پلاٹ والا لگائے اور چاہے وہ ہر پلاٹ کے باہر قانونی کے پارک میں لگائے، کمیونٹی سینٹر میں لگائیں، مسجد میں لگائیں، یا جو راہداریاں ہیں وہاں پہ لگائیں. یہ NOC کی شرائط میں شامل ہے، لیکن یہاں کون عمل کرتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہی نہیں. یہ کیا ہمارے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ بڑا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہوگا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمیں ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس میں محسوس کریں گے، ایک تو ہم اپنے آبادی کے بہاؤ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. جو محکمے اس کے ذمہ دار ہیں وہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں لیکن نہیں. ایک تو سب سے بڑی مین وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم محکمہ جنگلات اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جنہوں نے یہ پالیسیز بنانی ہیں وہ کہ مستقل بنیادوں پہ پالیسی نہیں بنا رہے. ہر سال شجر کاری کا موسم آتا ہے، شجر لاکھوں کروڑوں درخت بجٹ میں لگائے جاتے ہیں، کھاتوں میں لگائے جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر بارشیں سیلاب آ جاتے ہیں، اتنے درخت بھی ضائع ہو گئے. جیسے کہ آپ نے KPK میں دیکھا کہ وہ ٹریلین ٹیری اور بلین ٹری پروگرام منصوبہ تھا، وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. اتنا اربوں ایکڑ رقبہ پڑا ہے، لاکھوں ایکڑ رقبہ پڑا ہے. چولستان میں دیکھ لیں آپ، تھر میں دیکھ لیں آپ. تو وہاں اگر منصوبہ بندی کی جائے تو ہم بہت سارے چیزوں سے اپنا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس کی جنگلات کی جو کمی ہے اس کی ہم پوری کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ہمیں پالیسی میں بہتری کی ضرورت ہے. اس میں بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان وہ ملک ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. جو پرانے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہم جو پرانے لوگ ہیں یعنی کہ جس طرح میں فیض صاحب ہیں یا ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جو ہم سڑکوں پر جایا کرتے تھے نا کہ ان کے ساتھ پہ شیشم جسے ہم ٹالی کہتے ہیں اس کے درخت لگا ہوا تھے، کیکر کے درخت لگا ہوا کرتے تھے. لیکن اب ہم جب شاہراہوں پہ سفر کرتے ہیں نا تو وہ درخت ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتے، ان کو کاٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو درخت لگائے گئے ہیں، اگر ہم موٹر وے کی بات کریں یا کچھ اور علاقوں کی بات کریں، تو وہاں پر جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے یعنی کہ انوائرمنٹ فرینڈلی درخت نہیں ہے. جس طرح ہم سفیدے کی اکثر بات کرتے ہیں کہ سفیدہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے، وہ بنیادی طور پہ ہمیں نقصان بھی پہنچا رہا ہے اور ماحول کی طرف انوائرمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے. اس کے نقصان کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے زمینی پانی کو بہت تیزی سے پیتا چلا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے حکومتوں کو بڑے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جنگلات ایک بہت اہم جزء ہے ہمارے ماحول کا، ہمیں اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہماری زمین کا ٹمپریچر مزید بڑھے گا، جس سے ہمیں بہت سارا نقصان ہونے کے خدشات ہیں. میرے خیال پہ اس پہ ہمیں سنجیدگی سے اس موضوع کو لینے کی ضرورت ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے منصوبے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذوں میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ ان کی کوئی جو ہے نا موجود نہیں ہوتے، گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہوتے.
تو اس پہ میں کام کر سکتا ہے. پچھلے دنوں جنگ میں بھی کچھ رقبے پر ایک جنگل لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جنگل جو ہے وہ پھلے پھولے گا اور وہ ہمارے ماحول کو بہتر کرے گا. لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک مثال دی کہ جنگ میں جنگ سٹی پہ جو ہے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو نواز شریف پارک ہے اس کے ساتھ ایک اور پارک بنانے کا منصوبہ شروع کیا گیا, لیکن وہ ابھی تک تعطل کا شکار ہے. اس پہ ہم آئندہ آنے والے میں تفصیل سے بھی بات کریں گے. تو میرے خیال میں اس موضوع کو جو اس مسئلے کو ہمیں سنجیدگی لینے کی ضرورت ہے اور جنگلات کو بچانے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو ایسا آپ کو اجازت دیجیے, آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر اس پہ ایک تفصیلی پروگرام کریں گے کہ ماحول دوست درخت کون سے ہوتے ہیں اور ماحول سے جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کون سے درخت ہوتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے گا, سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا. مجھے تو ایسا اجازت دیں. اللہ حافظ.